گاڑیوں کے راستے میں مہنگائی کا اسپیڈ بریکر آ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے آٹو فائنانس پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ درآمد شدہ گاڑیوں کے لیے قرض کی مدت 5 سال اور مجموعی حد 30 لاکھ تک محدود کر دی گئی ہے۔ بینک سے لیز پر گاڑی لینے کے لیے 15 کے بجائے 30% بیانہ ادا کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی آٹو فائنانس پالیسی تبدیل، عوام کے لیے گاڑی لینا ہو گیا انتہائی مشکل۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق درآمد شدہ گاڑیوں کے لیے قرض کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔ قرض کی مجموعی حد 30 لاکھ سے زائد نہیں ہوگی۔ کم از کم بیانہ بھی 15% کے بجائے 30% ادا کرنا ہوگا۔ ڈیٹ برٹن کا زیادہ سے زیادہ تناسب 50% سے کم کر کے 40% کر دیا گیا۔ گاڑیوں کے کاروبار سے منسلک افراد نے حکومتی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ سارا کام یہ بند ہو جائے گا۔ جب امپورٹڈ گاڑیاں لیز نہیں ہوں گی تو کیسے بندہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکے گا؟ دوسری ریسٹرکشن انہوں نے 30 لاکھ روپے تک کی لگائی ہے، تو اگر 30 لاکھ روپے میں تو اس وقت گارنٹی کی بھی پرائس نہیں ہے، نہ اسپورٹیج آتی ہے۔ نہیں ہوگی اتنی اچھی، عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لیز پہ جو جا رہا تھا بندہ وہ اسٹک ہو جائے گا۔ چھوٹے پیسوں والا تو صحیح ہے، لیکن جو فارچونر والا ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، گرینڈی ہیں، ان میں ایشو ضرور آئیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی کا اطلاق ملک میں تیار 1000 cc تک کی گاڑیوں پر نہیں ہوگا۔ نئے ضوابط کا مقصد درآمدات میں کمی لا کر بیلنس آف پیمنٹس کو بہتر بنانا ہے۔ لاہور کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر شہزادہ محمد سلیم کہتے ہیں بینک لیز کی وجہ جو گاڑیوں کا کاروبار چل رہا تھا اب وہ بھی بند ہو جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے، جو اس وقت شہزادہ محمد سلیم کے ساتھ موجود ہیں۔ جی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کار فائنانسنگ کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے اس میں رد و بدل کیا ہے، جس کے مطابق اب بینک جو ہیں وہ صرف مقامی طور پر اسمبل کی گئی کاروں کے لیے ہی قرضہ جات دیں گے، جبکہ جو قرضہ جات کی مدت ہے اس کے حوالے سے بھی پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب اس پالیسی کا کیا امپیکٹ آئے گا آٹو انڈسٹری پر، کار ڈیلرز پر اور باقی اسٹیک ہولڈرز پر، یہ ہم جانیں گے شہزادہ محمد سلیم صاحب سے۔ پاکستان میں جو سیکٹر تھوڑا بہت چل رہا تھا وہ بھی آج پرائم منسٹر کے مشیروں اور بیوروکریسی کی ملی بھگت کے ساتھ وہ سیکٹر بھی انہوں نے بالکل بند کر دیا۔ آج کاروں کا کاروبار جو تھوڑا بہت چل رہا تھا کار شو رومز کا، وہ بھی اب مجھے لگتا ہے کہ بالکل مکمل طور پہ بند ہو جائے گا۔ 100 گاڑی اگر پاکستان میں بک ہوتی تھی کوئی کسی کمپنی کے ڈیلرشپ کے پاس، تو 85 گاڑیاں اس میں سے بینک کی ہوتی تھیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ لوکل گاڑیاں ضرورت پوری کر سکیں، جبکہ امپورٹڈ گاڑی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی تھی تو یہ تب پوری نہیں کر سکتی تھی، اور 5-5 لاکھ اون کی وجہ بھی یہی تھی کہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اب جبکہ امپورٹڈ گاڑی گورنمنٹ نے بند کر دی ہے تو اب کیسے ضرورت پوری کر سکتی ہیں؟ آپ خود بتائیں۔ جی شکریہ شہزادہ سلیم صاحب۔ ہم نے شہزادہ سلیم صاحب کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پالیسی میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس سے نہ صرف آٹو انڈسٹری پر برے اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ جو کار ڈیلرز ہیں اور عام جو گاڑیاں خریدنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ پالیسی جو ہے یہ کوئی درست اقدام نہیں ہے۔ جی، کار ڈیلرز نے حکومتی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ فہد نذیر کہتے ہیں حکومت نے راتوں رات پالیسی تبدیل کی، تاجروں اور کاروباری برادری سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ کووڈ کے آنے سے کافی کار سیکٹر کو فرق پڑا تھا، تو ہمیں جو سپورٹ بیسکلی ملی تھی وہ بینکنگ سیکٹر سے ملی تھی کہ آپ کو گاڑی کے لیے لون بھی ملتا تھا اور کار فائنانسنگ بھی ملتی تھی بہت چھوٹی ڈاؤن پیمنٹ پہ۔ تو تقریباً 70 to 80% جو بزنس ہوتا تھا گاڑیوں کا وہ بینک کے اوپر مبنا تھا۔ تھوڑا سا اگر پالیسی کو ایز کر دیتے اور ہمیں کوئی ایسی ریگولیشنز بتا دیتے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جاتا، تو یہ صرف امپورٹ کرنے والے لوگوں کو فرق نہیں آیا، کمپنیز کو بھی فرق آئے گا۔ اور میرے حساب سے کہ کوئی ایک ایسی آسان پالیسی بناتے جس میں 2 سے 4 مہینے کا ٹائم دیتے، اور ظاہری بات ہے وہ 2-4 مہینے کے ٹائم کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی، نہ کہ آدھی رات کو پالیسی نکال کے اور صبح ہم سو کے اٹھے اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے سیکٹر کے لیے یہ کافی بیڈ اور برا اثر لائے گا۔